السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، اقام یقیم اقامت، اسٹیبلش الصلاۃ the prayer، صلاۃ فرض بھی اور نفل بھی۔ اور اقامت صلاۃ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے شرائط، ارکان اور واجبات کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے۔ وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو دو الزکاۃ، زکوٰۃ کس کو؟ کسی کو بھی دے دو، مستحق کو، یعنی جس کا حق بنتا ہے۔ اور یہ صرف فرض کے لیے آتی ہے۔ صلاۃ جو ہے فرض اور نفل دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ صرف فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے۔ نفل کی ادائیگی کے لیے کیا آتا ہے؟ صدقہ خیرات وغیرہ۔ وما تقدموا، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، قدم یقدم تقدیم، قدم سے، اقدام سے، پٹ فارورڈ، جو آگے بھیج دو گے، رکھ دو گے، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے گلہری کی مثال۔ گلہری کیا کرتی ہے؟ اپنا کھانا کیسے سٹاک کرتی ہے؟ ٹری کے اندر ڈالتی، اور کہاں کرتی ہے؟ زمین میں چھپاتی، اور برف کے اندر بھی چھپا دیتی۔ یعنی اگر اسے کچھ کھانے کو ملے تو ایک ہی دم سارا نہیں کھا جاتی، وہ کیا کرتی؟ تھوڑا سا کھا لیتی اور تھوڑا سا جا کے کہیں نہ کہیں ہائڈ کر دیتی۔ جب یہاں پر پہلا ونٹر تھا تو میں نے دیکھا کہ اوپر والے بیڈ روم کا جو واش روم تھا اس کے باہر کی کھڑکی پر ایک سیب رکھا ہوا، تو میں نے دیکھا صبح تو بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا یار اب یہ یہاں کون رکھ گیا؟ کیونکہ نہ تو کوئی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھا گا، اور چڑھ کے بھی سیب رکھنا تھا اس میں کس کے لیے، جبکہ کھڑکی سیلڈ ہے، بند ہے کھڑکی، کون رکھ گیا؟ اور یہ کیا قصہ ہے؟ اور اگر کوئی پرندہ اوپر سے پھینکے تو یہاں ٹکے گا تو نہیں، تو گر جائے گی، اتنی سی تو جگہ ہے۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ یہاں پر گلہریاں اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہیں، جس موسم میں سیب ہوتے ہیں وہاں سے نکال کے کہیں نہ کہیں جا کے ہائڈ کر دیتے، پھر جب ویدر خراب ہو جاتا ہے، سب کچھ کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے ایسی اسٹاک کی ہوئی چیزیں جا کے نکال کے کھاتی۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا میں بہت بڑا چانس ملا ہے، جتنا اسٹاک کر سکتے ہو کر لو آخرت کے لیے، جو بھیج سکتے ہو بھیج دو، جو رکھ سکتے ہو رکھ لو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم آگے بھیج دو گے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر، تجدوہ، تم پالو گے اس کو، وجد یجدو، موجود ہوگی، عند اللہ، اللہ کے پاس، وہاں جا کے مل جائے گی، کچھ بھی گمے گا نہیں۔ یہاں تو بعض اوقات آپ کچھ چھپا کے رکھتے ہیں، پھر دوبارہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ چیز ہوتی نہیں، وہ بچے اٹھا کے ادھر ادھر کر دیتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، عین میم لام، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، بصارت، بصیرت۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنی ذاتی تربیت پہ زور دو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے جا کے کل اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اور سورۃ المزمل میں آتا نا، تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو اللہ کے پاس ہے پھر وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، خیر ہے یا شر ہے، چھپے یا کھلے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حکمت سے کام لینا چاہیے اور جذباتیت سے بچنا چاہیے۔ جب یہ پتہ چل بھی جائے کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کا مخالف ہے یا آپ کا دشمن ہے، تو ضروری نہیں کہ تم علل اعلان مقابلے پہ اتر آؤ۔ اس کے مقابلے میں دو طریقے اختیار کرو۔ ایک تو یہ کہ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرو، اس کو بھڑکنے نہ دو، اس کو کور کیے رکھو۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنا دفاع کرو۔ یہ زیادہ بہتر راستہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان کمزور ہو، جب اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھے انسان کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے تو خیر ہی خیر سے کام لینا ہے، مجھے تو اچھا ہی کرنا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، آخر کب تک صبر کریں، آخر ہم ہی کیوں یہ سب نیکیاں کرتے رہیں، ہم ہی کیوں معاف کریں۔ کہا جو بھی کرو گے اللہ کے پاس اس کا اجر مل جائے گا۔ اگر دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پہ
زیادتی بھی ہو رہی ہے، جبر بھی ہو رہا ہے، تو اجر نہیں جائے گا کہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔